مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے سال کے شروع میں پھر آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس بات کو جان سکیں، کلام کو سیکھ سکیں۔ اور میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیسے ملے گی۔ ہمیں پورے طور پر اس نئے سال کے شروع میں ہی اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے، اور میں بھی اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے اچھے نہ تھے جن کو یہ سال دیکھنا نصیب نہ ہوا، بلکہ یہ سال شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے عزیزو، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے آپ کو جو ہے یہ سال بخشا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس سال کے شروع ہونے سے پہلے ہی پچھلے سال باقاعدہ طور پر جو ہے نئی زندگی کو حاصل کیا۔ لیکن اس سال بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سال تو مل گیا ہے لیکن انہوں نے اب تک ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ خدا کے کلام کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سال کے شروع میں اس کلام کو سیکھیں کہ صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی نام ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے۔ تو اس لیے جو حوالہ آج میں نے چوز کیا ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 16 آیت سے 21 آیت تک۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھے سے نیکی کی بات کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے۔ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ میرے عزیزو، ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، نوجوان شخص ہے، اور اس نوجوان شخص نے کیا کیا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح یعنی یسوع کی زمینی خدمت کی یہ بات ہے کہ اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں، میں کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پا سکوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا کر؟ حکموں پر عمل کر۔ اس نے یعنی اس نوجوان نے اس سے یعنی یسوع سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ تو لکھا ہے کہ جس حوالے کو ہم نے پڑھا ہے کہ اس نوجوان نے کہا کہ ان سب پر تو میں نے بچپن سے کیا کیا ہے، ان پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ تو میرے عزیزو، یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو کامل کا مطلب مکمل
یعنی مکمل ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کامل ہونا چاہتا ہے، تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اور جو خاص اس میں پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اور آ کر میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے، یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور پھر یسوع نے اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، اعمال کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اور کوئی نام نہیں، دنیا کو اور کوئی نام نہیں بخشا گیا، صرف ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع ہے، جس کے وسیلہ سے، یعنی اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یسوع نے اس کو بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ بھی جا اپنا مال و اسباب بیچ کر کیا کر، غریبوں کو دے دے، غریبوں میں بانٹ دے، اور میرے پیچھے، یعنی میرے پیچھے کا مطلب اس پر، مجھ پر ایمان لا، میرے پیچھے چل، میرے جو ہے پیروی کر۔ لیکن اس کے جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ نوجوان بڑا غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ میرے عزیزو، آج بھی اس نئے سال میں اگر ہم غور و خوض کریں تو آج کا بھی ایماندار، بلکہ آج کا انسان بھی روپے پیسے کو اولویت دیتا ہے، اور اس نے بھی روپے پیسے کو اولویت دی، بلکہ یسوع کے پیچھے یا یسوع کے حکم کو نہیں مانا۔ جبکہ یسوع نے اس کو کہا کہ حکموں پر عمل کر، تو حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا بھی زندگی کا مالک، نجات کا بانی خداوند یسوع مسیح تھا۔ اس نے حکم دیا کہ جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ خداوند نے حکم دیا کہ میرے پیچھے ہو لے اور مجھ پر ایمان لا تاکہ تو ہمیشہ کی زندگی پائے، کامل ہو جائے۔ لیکن جب ہم اس کی 17ویں آیت کو غالباً پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اس کی نظر میں اولیت کس چیز کی تھی؟ اس کی نظر میں اولیت روپے پیسے کی تھی۔ اس نے روپے پیسے پر اس کا بھروسہ تھا، وہ روپے پیسے پر ایک قسم کا یقین اور ایمان رکھتا تھا۔ اس نے یسوع کے اس حکم کو، یسوع کی اس بات کو نہیں مانا اور غمگین ہو کر چلا گیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر وہ شخص کو جو ہے کیا ہوگا۔ آگے جب ہم متی کی انجیل کے 19 باب کے آگے پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا، یسوع نے کہا کہ جو مجھ سے زیادہ اپنے مال و اسباب، کھیتوں کو، یا اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بیوی بچوں کو مجھ سے زیادہ کیا ہے عزیز رکھتا ہے، وہ میرے کیا ہے لائق نہیں۔ آج میرے عزیزوں، ہمیں نہ صرف اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی کیسے مل سکتی ہے، راہ صرف ایک ہی ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اولیت کس کو دیتے ہیں، ہماری زندگی میں اولیت ہم جو ہے کس کو دے رہے ہیں۔ اگر ہم اولیت دنیاوی، جسمانی، نفسانی، زمینی چیزوں کو اولیت دیتے ہیں، خدا کے پیچھے نہیں آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سال کے شروع میں ہی ہمیں اس بات کو، بلکہ بنی نوع انسان کو اس بات کو زندگی میں لینا ہے کہ وہ یسوع کے پیچھے آئے، اور جب یسوع پر پیچھے آئے گا، یعنی یسوع پر ایمان لائے گا، تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا کیا ہے وارث ہو سکے گا، ہمیشہ کی زندگی اسے ملے گی۔ اسی طرح جب ہم مرکز کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 14 اور 15 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، پھر یوحنا کے پکڑوانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر کیا ہے ایمان لاؤ۔ میرے عزیزو، آج جو دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ خوشخبری ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا،
اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور پھر ہمارے گناہوں کو لے کر وہ ہماری خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ خوشخبری یہ ہے، اور اس لیے اس خوشخبری کی آج دنیا کو زیادہ ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، 2026 تو ہمیں مل گیا ہے، لیکن کیا ہم اس خوشخبری سے واقف ہیں؟ کیا باقاعدہ طور پر آج بنی نوع انسان اس خوشخبری سے واقف ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اولیت جو دنیاوی چیزوں کی، دنیا داری کی، دنیا کی باتوں کی، دنیا کی چیزیں جو ان کے سامنے اولیت رکھتی ہیں، ان کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے، اور یسوع کو باقاعدہ طور پر اپنا جو ہے شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہمیشہ کی کیا ہے زندگی ملتی ہے۔ اسی طرح جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت، 11ویں اور 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ اور پھر ہم 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اور 12ویں آیت میں لکھا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اب میرے عزیزو، یہ آیتیں جو ہم نے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 10ویں، 11ویں، 12ویں آیت پڑھی ہے، اس میں واضح طور پر ہے کہ یسوع کے بغیر ہمیشہ کی زندگی کے ہم وارث نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ کی زندگی کس کی ہے؟ جو یسوع پر کیا ہے ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کے وسیلہ یعنی یسوع کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے کیا ہے بنائی گئی ہے۔ تو ہم جب اس کے لیے بنائے گئے ہیں تو پھر کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ یسوع مسیح ہی وہ راہ ہے، یسوع مسیح ہی وہ باقاعدہ طور پر کیا ہے زندگی نجات کا جو ہے بانی ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور نہ صرف ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی بلکہ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے اسے قبول کیا، جو اس کو قبول کر لیتے ہیں، نہ صرف انہیں ہمیشہ کی زندگی بلکہ خدا کے فرزند یعنی بیٹے اور بیٹیاں بننے کا ہونے کیا ہے حق مل جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہمیں اس بات کو اس نئے سال کے موقع کے اوپر جاننا ہے کہ ہماری ترجیحات کن چیزوں پر، ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی، نفسانی، زمینی کسی چیز کو، یا پھر اپنے گھر والوں کو، گھر کو، بیوی بچوں کو، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ان کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن پہلی بات جو ہے، پہلی جو باقاعدہ طور پر ترجیح ہے وہ ہمیں خداوند کو دینی ہے۔ اور جب ہم خدا کو ترجیح دیتے ہیں، ہم باقاعدہ طور پر یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، یسوع کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ وہی راہ ہے، تو پھر ہم کیا ہے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نئے سال کے موقع پر میری یہ دلی آرزو ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے آج تک زندگی کا کلام نہیں سنا، اس خوشخبری کو نہیں سنا، وہ اس خوشخبری کو سنیں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں، یسوع کو شخصی نجات دہندہ اس پر قبول کر کے اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کیا ہے وارث بن جائیں، کیونکہ یسوع کے بغیر اور کوئی نام نہیں ہے، یسوع کے بغیر اور کوئی، ہم نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن صرف دنیا میں ایک ہی نام ہے، اور وہ نام جو ہے خدا کے بیٹے یسوع کا ہے۔ یسوع کے نام پر، یسوع پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو بہنوں، ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم ابدیت کہاں پر گزاریں گے، جہنم میں یا پھر کیا ہے جنت میں۔ جنت جو ہے وہ ہمیشہ کی، سادے لفظوں میں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔
ابدیت ہم نے یسوع کے ساتھ گزارنی ہے. یسوع میں ہم جب آ جاتے ہیں تو پھر ہم ابدیت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. آئیں اس کلام پر غور و خوض کرتے ہوئے اپنی زندگیوں پر اس کا اطلاق کریں اور خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میری دعا ہے کہ سننے والوں پر خداوند جو ہے بڑا فضل کرے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو، پاسٹر محبوب جو چینل کا نام ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، واچ کرنا اور اسے شیئر کرنا جو ہے وہ نہ بھولیں. بلکہ کیا ہے، اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں جو ہے آپ بتا سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی اس مقصد کے لیے جو ہے وہ دعا کر سکیں. سو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں. آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں. آج جو تیرے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے، ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، بلکہ سننے والوں کو جو پیارے خداوند اب تک تجھ سے نہ واقف ہیں، اس نوجوان کی طرح پیارے خدا دنیاوی جسمانی ضرورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جسمانی، نفسانی اور زمینی چیزوں کی فکر کے اندر ہیں، دولت کا فریب، دولت کا لالچ ان کی زندگیوں میں ہے، بلکہ خداوند وہ تیرے پیچھے نہیں آنا چاہتے. تو خداوند تو ان پر فضل کر اور انہیں توفیق دے، ان سے کلام کر. اے خداوند آج کا کلام پیارے خداوند وہ سنیں اور تیرے پیچھے آئیں، کیونکہ تو ہی راہ، حق اور زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی تیرے پاس ہے اور ہمارا دل تیرے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے. اس کلام کے لیے جو تو نے دنیا سے کیا ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں. اپنے کلام کی حفاظت کر اور اپنے لوگوں کو یہ فضل دے جن کی خاطر تو نے جان دی ہے، جن کی خاطر تو نے اپنا پاک اور بے عیب خون بہایا ہے، جن کی خاطر اے خداوند تو نے اے خدا کفارہ دیا ہے، اپنی جان کا کفارہ دیا ہے، تاکہ نجات کا کام جاری اور ساری ہو سکے. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نجات اور کسی کے وسیلہ سے نہیں، صرف یسوع کے وسیلہ سے ہے، یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے. تو پیارے یسوع، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. باپ، آپ کے بیٹے یسوع کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے. نجات کے بانی یسوع کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. فضل دے کہ آج کے کلام پر ہم عمل کر کے تیرے جلال کا سبب بن سکیں. تیرا شکریہ ادا کرتے سننے والوں کو بڑی برکت دے اور اپنے کلام کی حفاظت کر، تاکہ 20 کے ناپاک پرندے اس کلام کو چرا نہ جائیں، بلکہ یہ کلام دل کی تختیوں پر لکھا جائے، ذہن نشین ہو جائے، رگ رگ، گودے گودے، نس نس اور بند بند میں اترے. بلکہ خداوند 2026 کے سٹارٹ ہی میں لوگ کیا خداوند تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں اور تجھے خداوند پہن لیں اور تجھ میں زندگی گزاریں. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، قرض دار ہیں، بے اولاد ہیں، خداوند تو جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد جیسی برکت دے، اور جن کے پاس ہے خداوند اچھا عزت والا کاروبار، کام کاج نہیں ہے، خداوند انہیں اچھا روزگار مہیا کر، تاکہ ان کی فائنینشلی ساری ضرورتیں پوری ہوں. اور جو پیارے خداوند قرض دار ہیں، پیارے خداوند یسوع کے نام سے ان کے قرض اتر جائیں اور وہ پورے طور پر ہے خداوند آسانی کو اپنی زندگی میں ریلیکسیشن کو فیل کریں. بیماروں کو شفا دے تاکہ وہ شفا پائیں، بدرو گرفتہ آزاد ہوں، برگشتہ لوگ بحال ہوں، اور یسوع کے نام سے. اور باپ تیرا بیٹا یسوع ہم سب کی سننے والوں کی زندگی میں عزت اور جلال پائے. اپنے لوگ کو برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے. جو لوگ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، سننے والوں کو بڑی برکت دے. تیرا شکر گزار ہے. یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سوپا لیتے ہیں، آمین. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.